السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك
الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. کرم کر دے تو اے مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. الہی اگر تو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے. الہی اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے. جس اللہ دی توفیق نال اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے، رب العالمین کو دعا ہے اللہ ساڑے سبرہ دی اس حاضری کو قبول فرما کے اپنی ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. ساڑیاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں معاف فرمائے، آنے والیاں مصیبتاں تو نجات عطا فرمائے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کل کائنات، آمنہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت بخشش دی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے، صاحبوں، ساتھیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ مالک کے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے جس مقام کو پڑھیا اللہ اس دے مطابق صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مینوں اور سبرا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جس آیت کریمہ میں پڑھیا سورۃ انفال 9-12 اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے ایک بڑے اہم انوکھے اور نرالے واقعے دی طرف اشارہ کیتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں خواب کے اندر دیکھیا کہ مکے تو ہجرت کر کے
میں ایک ایسی جگہ کی طرف جا رہا ہوں جتھے بہت سارے کھجوراں دے درخت نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے تو یثرب کی طرف ہجرت فرمائی. یثرب جدی طرف نبی علیہ السلام نے سفر کیتا، پہلے وہ یثرب کا علاقہ کہلاتا سی. جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جا قدم مبارک لگے تو یثرب کا علاقہ مدینہ تو نبی بن گیا. نبی علیہ السلام کی ہجرت گاہ. آپ علیہ السلام مکے دے اندر پیدا ہوئے نے تے آقا علیہ السلام نو نبوت بھی مکے سے ملی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے 53 سال مکے سے گزارے ہیں. 13 سال نبوت والے اور 40 سال نبوت تو پہلے. اور نبی علیہ السلام نے مدینے دے اندر 10 سال گزارے ہیں. آقا علیہ السلام مکے تو مدینے دی طرف ہجرت کی تھی اور اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی دے 2 سفر بڑے اہم سفر نے. ایک سفر سی سفر معراج اور دوسرا سفر سفر ہجرت. سفر معراج دے ساتھی سیدنا جبریل علیہ السلام سن جڑے نوریاں دے سردار سن، اور سفر ہجرت دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے کہ انبیاء تو بعد خاکیاں دے سردار نے. اور ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء تو بعد اگر کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے. معراج کے ساتھی جبریل نے اور نوریاں دی سرداری انہوں نے ملی، اور ہجرت دے سفر دے ساتھی جناب صدیق نے انبیاء تو بعد خاکیاں دے او سردار نے، شان والے نے، عظمت والے نے، مقام والے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر نو اپنے اس سفر دے نال لے آئے. اور میں ابتداً اس بات کو ادا کر دیواں کہ ہر دور دے اندر حق و باطل دا آپس دے اندر مقابلہ رہا ہے. حق و باطل دی آپس دے اندر ٹکر رہی ہے ہر دور دے اندر. تو اللہ رب العالمین نے بالآخر حق جو ہے اس کو ہی غلبہ نصیب فرمایا، کیونکہ باطل پرست جڑے نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق والے مٹ جان، انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے. حق والے آندے نے ساڈا ہی ہر طرف بول بالا ہو جائے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق غالب ہونے واسطے آیا ہے، مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا. اور اس کی بات کے پیش نظر آپس کے اندر لڑائیاں ہوئیاں، جنگاں ہوئیاں، پھر ہزاراں دی تعداد نال لوگ قتل ہوئے. اور یہ جنگاں یہ لڑائیاں کیوں ہوئیاں؟ حق والے آندے نے ساڈا بول بالا ہو جائے، باطل والے کہتے ہیں کہ حق والے مٹ جان. اور جو باطل پرست ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی جمعیت تے، اپنی قوت تے، اپنے اسلحہ تے مان ہوتا ہے. ساڈے کول جی بڑیاں فوجاں نے، ساڈے کول جی بڑی طاقت ہے، اور ساڈے کول بڑا اسلحہ ہے. اور جو حق پرست ہوتے ہیں، خدا والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھروسہ ہوتا ہے تے صرف رب تے بھروسہ ہوتا ہے. انہوں نے مادی اسباب تے بھروسہ کوئی نہیں. حق والے اپنے رب تے بھروسہ ہوتا ہے، اپنے رب تے یقین کامل ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے اپنے رب تے حق والوں. کیونکہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن ہمیشہ اپنے رب تے
کامل توقع رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے۔ آؤ ذرا قرآن و سنت کا مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے گا ہر دور کے اندر کس طرح حق و باطل دی آپس کے اندر ٹکر رہی ہے، اور اللہ نے حق والیاں نو غلبہ کے جو دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب ہونے واسطے آیا ہے نہ کہ مغلوب ہونے واسطے۔ ذرا اندازہ کرو اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو دہراؤ، سیدنا نوح علیہ السلام کا مقابلہ انہاں دی قوم دے نال ہو گیا نا جدوں، تے اللہ رب العالمین نے اپنے نوح نبی نو فتح دیتی، قوم نو شکست مل گئی۔ اور وقت گزریا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں دا جدوں مقابلہ ہویا نمرود نال، تو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، نمرود کو شکست دے دیتی۔ اور اسی طرح چلدیاں واری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی، تے مقابلے کے اندر فرعون آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو شکست دیتی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فتح دیتی۔ اور یہ مقابلہ ایسا مقابلہ ہے، روح زمین تے ایسا مقابلہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوئے گا۔ ایسا مقابلہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے نے، اور دوسری طرف ہزار لوگ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو شکست دین واسطے آئے۔ کتنے لکھے ہیں؟ آؤ قرآن سنو، 19 سورت الشعراء دے اندر مولا اعلان کے جو فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون نے پروگرام بنایا کہ میں جادوگر سارے اکٹھے کر لواں تے ایک میدان دے اندر لے آواں تے لوگ بھی سارے اکٹھے کر لواں تے موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں دا میں آپس دے اندر مقابلہ کروا دیواں تے پتہ چل جائے گا فتح کنوں ہوئے گی، شکست کنوں ہوئے گی۔ یہ سارے دے سارے جادوگر اکٹھے ہو کے فرعون دے کول آ گئے تے فرعون نو آندے کی نے کہ جے اسی غالب آ گئے تے سانوں ملے گا کی؟ اگر اسی موسیٰ نبی تے غالب آ گئے پھر سانوں ملے گا کی؟ تے فرعون آندہ ہاں، قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون آندہ انہاں جادوگرانوں جے تسی موسیٰ تے غالب آ گئے، موسیٰ نو شکست دے دیتی، میں توانو اپنے قریبی بنا لواں گا، اپنا مقرب بنا لواں گا، میں توانو اپنے وزیر تے مشیر بنا لواں گا۔ اللہ 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 قرآن اعلان کر رہے ہیں قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ میدان سج گیا ہے، مفسرین نے لکھیا 60,000 فرعون نے جادوگر اکٹھا کیتا ہویا، ہر ایک دے ہاتھ دے اندر ایک ایک رسی ہے تے ایک ایک سوٹی ہے، ایک پاسے 60,000 جادوگر نے تے دوجی طرف موسیٰ علیہ السلام کلے نے تے موسیٰ علیہ السلام قوم دے لوگوں کی آندے نے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگرانوں کہنے لگے تسی جو کرنا کر لو، جو دکھانا دکھا لو، جو کرنا کر لو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تے انہاں جادوگراں نے اپنی رسیاں تے سوٹیاں سٹ دتیاں، رسیاں سوٹیاں سٹ دتیاں تے ویندیاں ہی ویندیاں 1,60,000 سپ انج دوڑتے ہوئے جدو موسیٰ علیہ السلام نو نظر آئے، انہاں نے نا اے سوٹیاں رسیاں سٹیاں او
سپ بن کے دوڑن لگ پیا لوگوں دیا اکھاں تے انہاں نے بظاہر یہ جادو کر دیتا تے سٹ کے نہ تے پتہ کی آندے نے اپنے آپ اندر خوش نے تے آندے کی میں وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون اے جادوگر آندے نے سانو فرعون دی عزت دی قسم ہے اسی ضرور غالب آواں گے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا سپ دوڑ رہے ہیں اپنے دل ہی دل کے اندر ڈر محسوس کیتا ہے اللہ ایک ہی بنے گا اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ نبی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل کے اندر ڈر جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ اللہ فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ نبی ڈرو نہیں فتح تہاڈی ہوئے گی ڈرنا نہیں غالب تسی آؤ گے موسیٰ نبی ڈرنا نہیں تسی جد جاؤ گے انہاں نے مغلوب ہو جانا ہے انہاں نے ہار جانا ہے انہاں نے سوٹیاں سوٹیاں رسیاں سوٹیاں تے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر بھی ایک ڈنڈا سی انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک آسا سی سوٹی سی اللہ رب العالمین فرما دے لے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اے میرے موسیٰ نبی جو تیرے دائیں ہاتھ دے اندر ہے تو بھی سوٹ دے اللہ میں ایک ڈنڈا سٹاں گا ایک سوٹی ہے اللہ میں سٹاں گا تے پھر کی ہوئے گا اللہ دے لے تو سٹ کے دے ویخ پھر ویخ میری قدرت دے کرشمے موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا جدو زمین تے سٹیا وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے تے اج منہ کھولدا ہے تے وہ سارے دے سارے سپ اج سار اندر نو کھچدا ہے تے وہ سارے دے سارے سپ او دے پیٹ وچ چلے جاندے نے انہاں نو ہڑپ کر لیا سارے نو نگل لیا میدان خالی ہو گیا تے جدو کھولیا نا ائی منہ فرعون دی طرفے تے لوگاں دی طرفے بھاجڑا پے گیاں ایک ہی بنیا ایک ہی ہو گیا ایسا منظر انہوں نے اج تو پہلے دیکھیا نہیں سی تے جادوگر نے جدو اے منظر دیکھیا او من گیا انہاں کہیا اسی تے لوگاں دیاں نظراں تے جادو کیتا سی ساڈے کول تے سوٹیاں تے رسیاں سی بازار لوگاں نوں چلدے پھردے اے سپ نظر آئے نے انہاں دے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا اے موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی ایسا منظر دیکھیا آنن فانن دیکھو کیسا استقلال ہویا آنن فانن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا نام جادوگرہ نے لیا کہنے لگے ربی موسیٰ و ہارون یہ جادوگرہ دے لے اسی فرعون نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون دے رب دے ایمان لے آئے ہیں اللہ نے دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے کہ جادوگر دیکھ پہ وچ سجدے جادوگر دیکھ پہ وچ سجدے ہن اتارو سار اٹھام دے نہیں ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے تیرے نال شرک اسی کمام دے نہیں سولی چڑھ جانا منظور سانو اسی فرعون نو رب بنام دے نہیں فرعون باویں ساڈے کرے ٹوٹے فرعون کا دے باویں کرے ٹوٹے اسی پیشانو قدم ہٹام دے نہیں ایسا استحکام آیا فرعون نے جدو یہ منظر دیکھیا ہکا بکا رہ جاندہ ہے حیران و ششدر رہ جاندہ ہے اتیاں امیدہ جڑیاں انہاں تے پانی گویا کے پھر جاندہ ہے تو فرعون نا انہا جادو گران مخاطب ہو کے کی آندہ ہے قال آمنتم لہو قبل ان آزان لکم فرعون دا اپنے انہا جادو گرانو وہ آندہ ہے تسی میری اجازت تو بغیر میں لوگ
پوچھو تو بغیر موسیٰ نبی تے ایمان لے آئے ہو انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فرعون دا جادوگرانو مینوں لگدا ایویں کہ جویں اے موسیٰ جڑا تہاڈا استاد ہے تے تسی ایندے شاگرد ہو فرعون دا لگدا ایویں جویں اے موسیٰ تہاڈا استاد ہے تسی ایندے شاگرد ہو اے سارا جادو تسی موسیٰ کولوں سیکھیا اے تہاڈا استاد تسی شاگرد اے بس تسی ایک ڈرامہ رچایا فرعون دا ہن میں جڑی تانوں سزا دینی ہے تانوں تا پتہ فرعون کی آندا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ فرعون آندا ہن میں تواڈیاں لتاں باواں وڈ کے تے میں تانوں کھجور دے تنیاں تے سولی لٹکا دیواں گا اور میں تواڈیاں لتاں باواں کنج وڈاں گا سجا بازو تے کھبی لت یا پھر کھبا بازو تے سچی لت یعنی مخالف سمت میں تواڈیاں لتاں باواں کٹھاں گا اتنی سزا دے کے مینوں چین نہیں آئے گا بلکہ والا اصلبنکم اجمعین میں تانوں سولی تے لٹکاواں گا کھجور دے تنیاں تے تانوں لٹکاواں گا فرعون نے یہ اعلان کر دیتا ہے تے اے جادوگر جڑے انہاں تے اثر کنا ہویا ایک ہی کہن لگے نے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون فرعون کوئی گل نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی حرج نہیں سانو کوئی فکر نہیں اسی اپنے رب دی طرف لوٹن والے ہاں تو جو کرنا ساڈے نال کر لے ہن اسی پیچھے مڑن والے نہیں مڑن والے اسی کلمہ پڑھ لیا موسیٰ نبی دا ہن اسی پھرن والے نہیں کہ اے جادوگر کی آندے نے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین جادوگر کی آندے نے اسی اپنے اللہ تے ایمان لے آئے ہیں ساڈے تے اپنے رب تے یقین ہے اپنے رب تے بھروسہ ہے ساڈا رب سانو ضرور معاف کرے گا اسی اپنے اللہ کی طرف لوٹن والے ہاں ساڈا رب سانو ضرور معاف کرے گا اور پتہ اے چلیا حق والے ہمیشہ فتح یاب ہوئے نے الحق یعلو ولا یعلی علیہ حق والے ہمیشہ غلبہ ہی نصیب ہویا اور باطل والے ہر دور کے اندر شکست یاب ہوئے نے حق والے کو فتح ہوئی ہے اللہ ایویں نہیں قرآن جی اعلان کر رہا ہے اور ایتھوں یہ پتہ چلیا موسیٰ نبی کو اللہ نے فتح دیتی ہے تے فرعون کو اللہ نے شکست دے کے اللہ نے مغلوب کر دیتا ہے اور اللہ ایویں تے قرآن میں اعلان نہیں کر رہا ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون اللہ فرما دے نے بے شک وہ لوگ جڑے کہہ دیندے نے ساڈا رب اللہ تے پھر او دے تے پکے ہو جاندے نے اے جویں پکے ہوئے وہ جادوگر انہاں نے کہہ دیتا ربی موسیٰ و ہارون آمنا برب العالمین انہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ پھر پکے ہو گیا انہاں دی لتاں باواں کٹیاں گئیاں انہاں نو سولی دے پھندیاں تے لٹکایا گیا لیکن ایک رب ہون دا جدوں انہاں نے دعویٰ کر دیتا ہے اس تو بعد ڈگمگائے نہیں پریشان نہیں ہوئے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ استقامت اختیار کر دے دے اللہ ایسے لوگوں کا ہی ذکر کر رہا ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے کہہ دیندے نے ساڈا رب اللہ پھر او دے تے پکے ہو جاندے نے او دے تے جم جاندے نے اللہ فرماندے نے انہاں نو کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نو کوئی غم نہیں ہوئے گا فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ایک صاحب جنت نے جزاء بما كانوا یعملون اے صاحب جنت
اعلان کر رہے ہیں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جڑے کہہ دیندے نے ساڈا رب اللہ پھر او دے تے جم جاندے نے او دے تے پکے ہو جاندے نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ جدوں انہاں دی موت دا ٹائم آندا ہے اللہ دے فرشتے انہاں تے اتردے نے اللہ دے فرشتے آندا اس وقت انہاں تے نزول ہوندا ہے نزول ملائکہ ہوندا ہے تے اے فرشتے خوشخبریاں کی دیندے نے اللہ تخافوا تانوں کسے قسم دا غم کوئی نہیں ولا تحزنوا نہ تانوں خوف کسے قسم دا نہ تانوں کسے قسم دا غم ہے وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون انہاں دی موت دے وقت فرشتے حاضر ہوندے نے آندے نے تانوں کوئی خوف نہیں تانوں کسے قسم دا غم نہیں بلکہ جنت دیاں بشارتاں دے دے تواڈے واسطے او جنت جنہ تواڈے نال وعدہ کیتا گیا اور اے فرشتے کیا دے نے بعد نے کیا اللہ دا کون بعد نے کیا فرشتیاں دا کون کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بے شک اسی تواڈے دوستاں دنیا دی زندگی دے اندر بھی آخرت دی زندگی دے اندر بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تواڈے واسطے جنت میں جو کچھ ہوئے گا جو تسی چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو منگو گے ملے گا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ رب رحیم دی طرفوں تھے مہمان نوازیاں ہون گیا کیا خوشبختی ہونا لوگوں دی جنہ دا میزبان خود اللہ ہوئے گا نزولم من غفور الرحیم اللہ میزبانیاں خود کرن گے پتہ اے چلیا اے خوش خبریاں کنہ واسطے نے اے بشارتاں کنہ نو مل دیاں نے جڑے زندگی چ کہہ دیندے نے ربنا اللہ میرا رب اللہ میرا رب ایکو ہے پھر جم جاتے نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کرتے جان دا نذرانہ پیش کرنا پڑے کر دیندے نے بچے قربان کرنے پین کر دیندے نے مال و متا قربان کرنا پڑے کر دیندے نے ایتھے تا ذکر آیا نا موسیٰ علیہ السلام دے او قوم دے لوگ فرعونی اللہ اللہ او جادوگر جنہ نے ایمان قبول کیتا پھر پکی ہو گیا تے چل دیاں واری آئی پیغمبر دے صحابہ دی اللہ 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 نبی علیہ السلام نو بھی حق دی خاطر بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں پریشان کیتا گیا غمزدہ کیتا گیا کتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کولیاں تے لٹکایا گیا کولیاں تے لٹایا جاندا تپ دیاں ریتاں دے اوتے لٹایا جاندا کدے گلے چ رسی کدے قدماں دے اندر رسی پا کے اج پتھریلی زمین تے گھسیٹیا جاندا تے بلال زبان جو کی آندے نے اللہ احد نبی پاک علیہ السلام ایک دن کولوں گزرے آقا آندے نے بلال ہولی کہہ لیا کر بلال آندے نے اللہ دے نبی پہلے والا نہیں دسنا سو ہن دس دیتا جے ہن میں پیچھے نہیں ہٹاں گا تے کتے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں دے اندر ابو جہل نے گرم سلائیاں کر کے مار کے اکھاں ضائع کر دتیاں کتے سیدہ سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر انہاں نوں دو اونٹاں نال بن کے دو لخت کر دتا جاندا ہے کتے آلے یاسر اور یاسر نو دھوپ دے اندر سٹیا جاندا ہے لیکن وہ پیچھے ہٹے نہیں ہٹے اللہ رب العالمین نے اے خوش خبریاں دتیاں نے تے ایسے لوگاں نوں دتیاں نے پتہ اے چلیا الحق یالو ولا یولا علی حق غالب ہونے واسطے آیا حق مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا ہر دور دے اندر کفار کا اے مقابلہ حق والیاں دے نال لیا ہے حق ہر دور دے اندر حق و باطل دی آپس دے اندر ٹکر رہی ہے آپس دے اندر لڑائی رہی ہے سیدنا نوح علیہ السلام دا زمانہ گزریا ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ گزریا
حضرت موسیٰ کا زمانہ گزریا تے چلتے چل دیواری آ گئی میرے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر نے دین دا کام پیا کردے نے صحابہ دن ب دن بڑھتے جا رہے نے کافراں نوں یہ گل چنگی نہیں لگ رہی کافراں دے یہ گل بارے نہیں آ رہی کہ مسلمان دن ب دن کیوں بڑھ رہے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو پریشان کیتا گیا تے صحابہ نو پریشان کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو اجازت دے دیتی میرے صحابہ تسی ہجرت کر کے مکے تو نبی علیہ السلام نے یثرب دے علاقے دی طرف صحابہ نو اجازتاں دے دتیاں نے تے صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں کئی صحابہ ہجرت کر کے جا چکے سن تے مکے کے اندر نبی علیہ السلام رہ گئے نے ابو بکر رہ گئے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے نے اور اکا دکا چند ایک مسلمان باقی نے تے کافر سوچ رہے نے مسلمان مکہ چھڑ دے جا رہے ہیں لگتا ہے تو ساڈے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں تے انہوں نے سوچیا کہ سارے جا رہے ہیں لیکن اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سکے ہتھی نہیں جان دینا اے ساڈے کولوں بچ کے نہ نکلن انہاں نوں اسی ایتھے ہی بس قابو کر لینا اے ساڈے کولوں نہ نکل جان تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف نہ اے سکیمہ سوچ رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں دارالندوہ ایک مقام ہے جتھے انہاں دا ہر اہم مشورہ ہوتا ہے ہر اہم فیصلہ ہوتا ہے اس مقام تے بڑے بڑے سردار نہ مکے دے جمع ہو گئے تے جمع ہو کے پروگرام بناندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ دا راستہ روکن دے حوالے نال تے شیطان بھی نہ جبہ کبا پا کے انسانی شکل دے اندر نجد دا شیخ بن کے اے جناب پیر بابے دی شکل بنا کے دروازہ کھڑکایا اے ابو جان نے دروازہ کھولیا پوچھا تو کون ہے آندا میں نجد دا شیخ ہاں مینوں پتہ چلیا کہ تسی بڑا اہم مشورہ کر رہے ہو تے میں سوچیا ممی اس مشورے وچ داخل ہو جاواں کوئی رائے ممی اپنی پیش کر سکن انہاں کیا آ جاؤ اے شیطان اے آندا ہے کہ تسی اودے کولوں تنگ جے تے ممی بڑا تنگ ہاں جے تسی یہ پروگرام بنا رہے ہو مینوں بھی شامل کر لو دروازہ کھولیا تے دارالندوہ مقام تے اے شیطان نوں بھی انہاں نے اندر داخل کر لیا ہن سکیمہ کی سوچ رہے نے ایک کھڑا ہویا وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دیتا جائے معاذ اللہ گلے دے اندر توپ پا دیتا جائے ہتھاں دے اندر جناب ہاتھ پڑیاں لا دیتیاں جان پیراں دے اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں جان ایک بند طریق چھوٹا جہا کمرہ وہ دے اندر بند کر دیو آپ ہی چند دنوں تو بعد مر کھپ جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ جدو انہوں نے ایک بندے نے رائے پیش کی تھی شیطان فوراً بولیا کہنے لگا نانا مینوں تیری اس رائے دے نال کوئی اتفاق نہیں تسی جان دے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ایسے انسان نے ایسی شخصیت اللہ 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 انہاں دے وجود دے وچوں تے خوشبوواں نکلدیاں نے تسی کمرے وچ بند کرو گے انہاں دی خوشبو باہر نکلے گی انہاں دے دیوانے جان نثار انہاں دی خوشبو پال گے تے کمرہ توڑ کے باہر کڈ لین گے کدے خوشبو بھی رکی ہے اس واسطے مینوں تہاڈی اس رائے دا اتفاق نہیں کوئی اور بندہ رائے پیش کرے ایک اور اٹھیا وہ کہنے لگا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی جلا وطن کر دینے ہاں دیس نکالا دے دینے ہاں اسی ملک بدل کر دینے ہاں ایتھوں کر دینے ہاں ساڈی جان چھٹ جائے گی روزانہ روزانہ کی کوڑ کوڑ مک جائے گی رونا مک جائے گا تاکہ ساڈا سر تے نہ کھائے بس ہم ایتھوں کڈ دیو شیطان آندا نا 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 مینوں اس رائے دے نال وی اتفاق نہیں تسی سمجھدے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی زبان میٹھی ہے او دی ایک اکلڑی جان نصیب او دا دشمن سارا جہان نصیب او سچی گل تے میٹھی ہے زبان نصیب تائیوں سارے جہان تے چھا گیا او جنہ نہ منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھران نو کلمہ پڑھا گیا
شیطان آتا اے اچھی اخلاق دے مالک نے، سونے اخلاق دے مالک نے، اچھے کردار دے مالک نے، انہاں دی مٹھی گفتگو ہے، جادوانہ گفتگو ہے، جدوں انہوں نے کلام کرنی ہے باہر جا کے گلاں باتاں لوگاں نوں سنان گے، لوگ انہاں دے گرویدہ ہو جان گے، کیونکہ اے شخص دے دلاں تے قبضہ کر جاندا ہے۔ انہیں پھر ایسی جمعیت کٹھی کرنی ہے، ایسا لشکر کٹھا کرنا ہے، پھر تمہارے تے حملہ کر کے یا تو ختم کر دے گا یا تو تھوڑی کر دے گا، لہذا یہ بھی رائے میں منظور نہیں۔ پھر اٹھیا ابو جہل، یہ کہتے سن ابو الحکم یعنی فیصلے کا باپ، تے ابو جہل جہالت کا پیو، تے اس واسطے کیا گیا ہے کہ انہیں اسلام قبول نہیں کیتا۔ اے اٹھیا، اے کہنے لگا ہے کہ میں مشورہ دینا، تے ابو جہل کی ہوتا ہے بھائی کہندا ابو جہل گلاں کچیاں نے ساریاں، کہندا ابو جہل گلاں کچیاں نے ساریاں، کلمے دی آواز روکنی اے مشکلوں نے پاریاں، جب تک محمد جیوے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک محمد جیوے کرسی خواریاں، ایتا قرآن دیاں کنجی تسخیر دی، جو وسیم دی سٹھی جگان دے پیر دی۔ ابو جہل اٹھیا اپنی رائے پیش کردا ہے۔ ابو جہل آندا ہے میں ایک ایسی رائے دیواں گا جڑی تانوں پسند آ جائے گی۔ ابو جہل آندا ہے ہر قبیلے چوں ایک مضبوط قوی جوان حاصل کیتا جائے تے سارے دے سارے جمع ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا رات نو اج محاصرہ کر لیتا جائے تے صبح دی نماز واسطے جدوں اے باہر نکلن گے یک بارگی دے نال سارے حملہ کر دے وہ کسے نہ کسے دی تلوار دے نال تے قتل ہو ہی جان گے۔ لیکن جدوں پتہ چلے گا بنو عبد مناف نو تے اے سارے دے نال لڑائی نہیں لڑ سکن گے، آ جا کے ساڈے کولوں دیت منگن گے، اسی چند ٹکے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لواں گے۔ جدوں انہیں اے اج مشورہ پیش کیتا، رائے پیش کیتی، شیطان بڑا اچھلیا، بڑا کودیا، کہنے لگا ہاں ہاں گل تے ہوئی نا بندیاں والی، اے گل کیتی ہے تو اصل گل کیتی ہے، اور ایک کام بھی ایسا کہ تسی شکست دے سکتے ہو۔ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل اے اسلام دا دشمن، دین دا دشمن، نبی پاک دا دشمن اور رب دا بھی دشمن۔ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کو اس امت دا فرعون آکھیا۔ جنگ بدر دے اندر جدوں قتل ہویا حالے اے دے اندر کچھ رمقاں موجود سن، کچھ سانس موجود سن، تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اج تلوار پکڑ کے ایدی گردن تے پیر رکھ کے ایدی تون نہ لگے۔ ابو جہل دا کون ہے؟ یہ کہندے میں عبداللہ بن مسعود، آندا او ساڈا بکریوں دا چرواہا، انہاں کہا ہاں ہاں میں عبداللہ بن مسعود ہاں، کی کرن لگا؟ عبداللہ بن مسعود آندے میں تیری تون نہ لگا ہوگا کی کروں گا؟ تے ابو جہل آ کر دیکھو کہ نہیں، ابو جہل کہنے لگا اچھا جے تو میری تون لاؤ گے نا تو ذرا تھلوں کر کے رگڑ کے وڈی، جدو دوسریاں گردناں دے اندر اے میرا سر پیا ہوئے گا تے پتہ چلے گا کسے چودھری دی گردن پئی۔ اے آکڑ مردیاں ہمیں ختم نہیں ہوئی، اللہ نو اپنا پسند نہیں۔ اور کئی ایسے لوگ نے جنہوں مرتے دم تک اپنی آکڑا نہیں توڑ دے، اپنی آکڑا نہیں ختم کر دے، تکبرانہ چال چل دے لے، تکبرانہ گفتگو کر دے لے، ایسا اے رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ ابو جہل اسلام کا دشمن اے رائے پیش کی تھی، بس اے رائے پیش ہوئی ہے تے مجلس ختم ہوگی، مجلس جڑی ہے برخاست ہوگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے طرح ہی ہوئے گا۔ انہوں نے ایک پروگرام دار الندوہ کے اندر بنایا، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام کی اطلاع کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ جڑی میں شروع چاہت پڑی غور کرنا، اللہ رب العالمین نے فوراً وحی بھیجی، انہاں دا پروگرام نبی علیہ السلام تے عیاں کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو جدوں کافر تواڈے خلاف پروگرام بنا رہا سن تے کوئی نہ جو کہہ رہا سی انہاں نوں کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہا سی انہاں نوں قتل کر دیتا جائے تے کوئی مشورہ اے دے رہا سی انہاں نوں ملک بدل کر دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اے تدبیراں کر رہا سن تواڈے خلاف، اللہ بھی تدبیر کر رہا سن، اے تانوں مارن دے مشورے کر رہا سن، مارن دے پروگرام بنا رہا سن، مارن دیاں تدبیراں کر رہا سن وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بچاؤں دیاں تدبیراں کر رہا سن، اللہ تواڈی حفاظت دیاں تدبیراں کر رہا سن وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ بہترین تدبیر کرنے والے نے۔ ایک پٹی زمین تے چل دی ہے، ایک آسمان تے چل دی ہے، ہوندا اوویں جویں آسمان تے پٹی چل رہی ہوندی ہے، زمین تے مشورہ کچھ ہوندا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن میں اللہ کی پہچان انہاں باتاں تو کیتی ہے، میں کئی دفعہ رات کو سون لگیا ارادہ بنانا سا صبح اج کرنا ہے لیکن صبح اونج نہیں ہوتا، ہو طرح ہو جاتا ہے تے میں سمجھنا کہ انہاں ارادیاں نو توڑن والی جڑی ذات ہے نا وہ اللہ دی ذات تے جو فیصلہ زمین تے ہوندا اونج نہیں بلکہ جڑا فیصلہ آسماناں تے ہوندا مکے والیاں پروگرام بنایا نبی علیہ السلام کو ختم کرن دا مقام دا آقا علیہ السلام کو قتل کرن دا معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن اللہ نے بچان دا پروگرام بنایا پھر بچا کے وکھایا کہ نہ، اور جے بچایا کیا نہ بچایا، بچا کے وکھایا۔ جے دشمن اپنے آپ کو طاقتور سمجھدا سی تے وہ بچان والا اس تو بڑا طاقتور ہے، بچان والا اس تو بڑا طاقتور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے حکم تے غالب نے، اللہ 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 جو اللہ حکم کر دے ہوتا وہ ہے۔ اور اس واسطے کہنے والا ہوتا ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دا ہو جاتا ہے، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ پھر او دا ہو جاتا ہے۔ اللہ دا بن کے ویکھو تے صحیح، اللہ دا لو لگا کے ویکھو تے صحیح، جویں اللہ جان اونج ہوندا ہے، جویں مخلوق چاہے اوویں ہوندا نہیں۔ انہاں نے قتل دا پروگرام بنایا، اللہ نے بچا کے وکھایا، کیویں بچا کے وکھایا، اودیاں قدرتاں اللہ اللہ کہن والا بڑی پیاری گل کردا، او آندا ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو، او ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، پانی اتے زمین کھلار دینا ہے، تھما باج آسمان ٹکا دینا ہے، کرن لئی آرام تو بندیاں دے، دن ختم کر کے رات پا دینا ہے، کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک آدھی تیڑ اگا دینا ہے، بند کوٹھڑی وچ مریم واسطے تو کتے میوے بے ہوتے پچا دینا ہے، کتے جنگل دے وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے، کتے آگ دا گھوڑا کوئی لین تردا ہے، تو پیغمبری کارن عطا دینا ہے، جس دریا تو موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے، بن باپ دے عیسیٰ نو کر پیدا
کل شیئن قدیر سمجھا دینا ہے حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ٹھوڑ ٹکا دینا ہے حضرت یوسف تے جدو الزام آؤدائے دودھ جگ دا بچہ بلا دینا ہے مائی عائشہ تے جدو الزام لگ دائے مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دائے او جو آپ شہادتاں چاہ دینا ہے سبحانکا سبحانکا حاذا بہتان عظیم جے چپ کر رمے تے سواری جے چپ کر رمے تے سواری کئی ساری ایدہ لگا دینا ہے جدو پچھن تے آوے تے پالے اندر نانی سفنے یاد کرا دینا ہے ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید وہی ابرا کافر جد قابلو ٹان آؤدائے تو ابابیلانو حکم سنا دینا ہے او چنجا چوکے کریاں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے کون اللہ دیا قدرتاں سمجھ سکتا ہے اور کون ہے جو کہے اللہ انج نہیں تے انج کر دے اور مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا ان دی سوٹ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دینا ہے یوسف تائی وہ چھوڑ یعقوب کولو 40 سال تک چیتا بھلا دینا ہے آج موسیٰ نو ماں تو جدا کرنا ہے کل دونوں دا میل کرا دینا ہے دل کرے پیغمبر دی نہ مننے چتا کوڑا جواب سنا دینا ہے مرضی ہوئے تے اپنا کرم کر کے گناہگار دی آس پچا دینا ہے ہوندہ او جو تینو منظور ہوئے ہوندہ او جو تینو منظور ہوئے تگڑے مارے کولو مروا دینا ہے اور کتے روندیاں تائیں ہسا دینا ہے کتے ہس دے ہوئے روا دینا ہے دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے موسیٰ ماں دی گود وچ پلے باویں تو فرعون کو اجرت دوا دینا ہے اگے بڑی پیاری گل کیتی اہل دل نے کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل و کرم دامی ورا دینا ہے کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت تو ساری عمری ایدا لگا دینا ہے کوئی پتر دے مونو ترسدا ہے تو لڑکیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینو پوری کر تو اپنی رضا دینا ہے مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں بس میں اپنی گلی مکا دینا ہے زندگی رہی تے ایتھو یا کے سفر ہجرت انشاءاللہ شروع کروں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین